أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں جس نے ہمیں نعمت عزا نعمت ولا نصیب فرمائی ہے، اور ہم آپس میں سید و شہداء کے صدقے میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، درد دل بھی ہوتا ہے، اور ان کے صدقے میں ہمیں دین ملتا ہے۔ سورہ مبارکہ روم ہے، اور سورہ روم کی 30 نمبر آیت ہے، یعنی سورہ روم بھی 30th سورہ ہے، 30واں سورہ اور 30ویں ہی آیت۔ ارشاد فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، تمہاری ساری توجہ دین حنیف کی طرف ہونی چاہیے، اپنی ساری ڈائریکشن کو، اپنی ساری توجہ کو، اپنی ساری جہت کو، اپنی سارے وجود کو، اپنی ساری ہستی کو کیا کرو تم؟ دین حنیف کی طرف لے جاؤ۔ وہ دین کا جو دین ہے یکتا پرستی ہے، توحید والا دین ہے۔ خدا کو تو بہت سارے مانتے ہیں، پر خدا کی بہت کم مانتے ہیں۔ خدا کو ماننا، خدا کو تو سارے مانتے ہیں، جس مذہب سے پوچھیں تو اس خدا کو تو سارے مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، بہت سارے ہیں، خدا کو مانتے ہیں لیکن توحید کو نہیں مانتے۔ توحید الگ چیز ہے، خدا سب۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن کی۔ قرآن نے کہا ہے کہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہ آپ اگر ان لوگوں سے پوچھیں، یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں،
آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللہ، وہ سارے کے سارے کہیں گے اللہ نے بنائے۔ اچھا خدا کو تو وہ مان رہے ہیں، یعنی من خلق السماوات والارض کس سے پوچھنا ہے؟ اسی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کس سے پوچھنا ہے؟ خدا کو مانتے ہیں۔ من خلق السماوات والارض قرآن ہے نا، سورہ لقمان ہے۔ من خلق السماوات والارض، کس نے یہ زمین بنائی ہے؟ کس نے آسمان بنایا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللہ تاکید ہے، بہت شدت کے ساتھ جو ہے ایمفیسس کیا جا رہا ہے، لَيَقُولُنَّ اللہ، وہ سارے کے سارے کہیں گے اللہ نے بنائے۔ اچھا اللہ کو تو وہ مان رہے ہیں، تو پھر وہ کافر کس چیز کے ہیں اور وہ مشرک کیوں ہیں؟ اللہ کی خالقیت کا کفار اور مشرکین اقرار کرتے ہیں۔ اچھا اللہ کی خالقیت کا شیطان بھی اقرار کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ چونکہ اگر بات نہیں سمجھیں گے تو بات جاری رہے گی، اور میرا پروگرام یہ ہے کہ 50 منٹ آپ سے گفتگو کروں۔ اور اگر نہیں سمجھیں گے تو شاید اور 50 بڑھ جائے۔ صلوات پر محمد صلی اللہ۔ اللہ کی خالقیت کا شیطان بھی منکر نہیں ہے۔ رب بما خلقتنی، وہ کہتا ہے کہ میرے رب، یعنی اللہ کی ربوبیت کا بھی قائل ہے، اللہ کی ربوبیت کا بھی قائل ہے، اللہ کی خالقیت کا بھی قائل ہے۔ خالقیت کا قائل ہے نا، اسی وجہ سے کہا نا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے نار یعنی تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ جہاں پہ بھی جلاؤ گے بلندی کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کو جہاں بھی پھینکو گے تنزل کی طرف آتی ہے۔ میں اسے افضل ہوں، انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں۔ اچھا شیطان نے مسٹیک کہاں پہ کی ہے؟ شیطان نے غلطی کہاں پہ کی ہے؟ شیطان نے جو غلطی کی ہے اس نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ کس نے بنایا ہے۔ شیطان نے یہ نہیں دیکھا کہ کس نے بنایا ہے، شیطان نے دیکھا ہے کس چیز سے بنا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر کہوں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیطان ہمیشہ مٹیریل کو دیکھتا ہے، نسبت کو نہیں دیکھتا۔ اس وجہ سے اس کی جو مسٹیک ہوئی ہے، اس نے سب سے بڑی جو غلطی کی ہے، ارے اس نے مٹی سے بنایا یا اینٹوں سے بنایا، تجھے کیا غرض ہے؟ اس نے گارے سے بنایا ہے، اس نے سیمنٹ سے بنایا ہے، اس نے لکڑیوں سے بنایا ہے، اس نے پتھروں سے بنائے ہیں، یہ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا بنایا کس نے ہے۔ اس وجہ سے بہت بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے جس کی طرف توجہ دینے کی۔ اچھا انہوں نے کہا نہج البلاغہ میں ہے کہ یا اللہ 6000 سال تک 6000 سال تک شیطان نے اللہ کی بندگی کی ہے۔ کتنے سال؟ ہم ایک لمبا سجدہ کرتے ہیں، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا سے کیا بناتے رہتے جی، ایک لمبا رکوع ہو گیا ہے جی۔ 6000 سال تک اللہ کی بندگی کی، ساری کی ساری جو بندگی ہے، پھر کہا کہ پروردگار میں آدم کے سامنے سجدہ نہ کروں تو تیری ہر دم تیری بندگی کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ مجھے ایسی بندگی نہیں چاہیے جس میں ولایت نہیں ہے، مجھے ایسی بندگی نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے فرمایا میرے آقا نے، یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومہ، اے علی اگر کوئی اتنی اللہ کی عبادت کرے جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم کے درمیان کی ہے، اللہ اسے اتنا رزق دے دے کہ کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے دے، اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے کہ وہ 1000 حج پاپی ادا کرے، اور آخری حج کے دوران قتلا فی الصفا والمروہ مظلوما، اور آخری
آخری حج کے دوران حالت مظلومی میں صفا اور مروہ کے درمیان مارا جائے، لم یوالک لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر وہ تیری ولایت کا دم نہیں بھرتا، جنت جانا کو جا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ اس وجہ سے کہ وہ ایسی نمازیں اللہ کو نہیں چاہیے ہیں، ایسے روزے بھی اللہ کو نہیں چاہیے۔ قیامت کے دن بعض کی عبادات اور اعمال حدیث میں روایت میں ہے کہ وہ کوہ احد کے پہاڑ جتنے بلند ہوں گے۔ کوہ احد کا پہاڑ دیکھا ہے؟ کوہ احد کا پہاڑ چڑھے تو نہیں ہیں نا اس کے اوپر؟ بعض تو چڑھے بھی ہیں، بعض کے اعمال کیا ہے کوہ احد کے پہاڑ سے زیادہ بلند ہوں گے۔ یکدم اللہ کی طرف سے حکم آ جائیں گے، سب کو جلا دو، سب کو جلا دو، سب کو جلا دو۔ اللہ، انہوں نے کوہ احد اتنے بلند اعمال اور ان سب کو جلا دیا جائے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ان سب کو جلا دیں؟ فرمایا ان سب کو جلا دو، سب کو جلا دو۔ کیوں جلا دو؟ اس وجہ سے کہ ان میں ولایت اہل بیت، ولایت امیر المومنین نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ ساری چیزیں عجیب ہو گیا کہ ولایت نہیں ہے تو پھر سب چیزیں جو ہے نا برباد ہوگی، نماز برباد ہو گئی، روزہ برباد ہو گیا، حج برباد ہو گیا، زکوٰۃ برباد ہو گئی، یہ ساری چیزیں کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ جوان سوال تو کرتا ہے نا، اس کو آپ کیا روکیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بالکل صاف ہے، اس وجہ سے کہ شرط قبولیت اعمال ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ دوبارہ دہراؤں جملے کو، شرط قبولیت، مثلا دوسری مثال دے دوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ایک آدمی، اچھا شرط قبولیت نماز، مثلا ایک شرط کیا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ وضو کیا ہے؟ شرط ہے نا۔ وضو نماز، یہ وضو نماز نہیں ہے۔ وضو کیا ہے؟ اتنی جو ہے نا وہ خاموشی کیوں ہے آپ لوگوں کی؟ شرط ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز قبول ہے؟ کیوں نہیں قبول ہے اس کی؟ چونکہ شرط ہی نہیں ہے اس کی۔ ایک آدمی دوسرے سے کپڑے چوری کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے کہ لباس غصبی نماز میں نماز نہیں ہوتی، اور غصبی یعنی کیا مباح ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ ایک ایسی جگہ پہ قبضہ کرتا ہے، فرض کیا، قبضہ کر کے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے، صحیح، قبضہ کر کے اس پر نماز پڑھتا ہے، تو نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں۔ کہ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ جگہ مباح ہونی چاہیے۔ وہاں مجلس کرتا ہے، کیا مجلس ہو جائے گی؟ نہ، مجلس بھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے کیا ہے؟ جگہ غصبی ہے۔ اسی طرح اور بھی شرائط ہے نا نماز کے سلسلے، جو مبطلات نماز ہیں، شرائط نماز ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جس طرح وضو، اگر ایک مہینے کی پوری ایک انسان نماز پڑھے بغیر وضو کے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی نماز باطل ہوگی، نماز نہیں ہوگی اس کی، اس وجہ سے کہ اس نے شرط کو پورا نہیں کیا ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط۔ جی، جب شرط فاسد ہو گئی ہے، فاقد ہو گئی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے، تو مشروط خود بخود جو ہے نا وہ یعنی وہ بھی مفقود ہو جائے گا، وہ بھی فاقد ہو جائے گا، اس کی بھی کوئی ویلیو جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ یہ تو ہے نماز کے لیے شرط۔ جس طرح نماز کے لیے شرط ہے وضو کرنا، اسی طرح قبولیت اعمال کے لیے شرط ہے ولایت علی کا ہونا۔
اس وجہ سے کہ اللہ کو روکھی سوکھی یہ نہیں چاہیے عبادتیں جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ علی علی کرتے ہیں، علی جان ہے ہماری، علی دین ہے ہمارا۔ اس وجہ سے کہ علی کے صدقے میں، علی کی اس اولاد اور ذریت کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ علی دین ہے ہمارا، علی ایمان ہے ہمارا، علی کل ایمان ہے ہمارا۔ اسی میں سے میں نہیں کہتا، میرے آقا حضور فرماتے ہیں یا علی مثلک کمثل قل هو اللہ احد، علی تیری مثال سورہ قل هو اللہ جیسی ہے۔ سورہ قل هو اللہ، سورہ قل هو اللہ، تیری مثال سورہ قل هو اللہ جیسی ہے۔ یعنی اگر کوئی 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھتا ہے، سورہ قل هو اللہ اگر کوئی حدیث میں ہے 3 دفعہ اگر کوئی سورہ قل هو اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ حدیث میں ہے نا، حدیث میں حضور نے ایک دفعہ پوچھا صحابیوں سے، کون ہر روز ختم قرآن کرتا ہے؟ کون کرتا ہے ہر روز ختم قرآن؟ سارے صحابی چپ کر کے، حضرت سلمان اٹھتے ہیں، میں ختم قرآن کرتا ہوں ہر روز۔ انہوں نے کہا یہ کہاں ختم قرآن کرتا ہے ہر روز؟ ادھر دیکھتے ہیں کہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے۔ یہ ویسے یہ فارس والا ہے، فارسی ہے، ایرانی ہے، اس وجہ سے ہم عربوں کے اوپر یہ فخر دکھا رہا ہے۔ فرمایا تم چپ کر کے رہو، ہم سلمان ہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نہیں کہتا، میرے اللہ کا حبیب کہتا ہے اگر کوئی 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھتا ہے اللہ اسے ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے سورہ قل هو اللہ؟ 3 دفعہ اگر کوئی پڑھ لے، 3 دفعہ۔ یعنی بعض صورتیں ایسی ہیں، جوانوں سے کہتا ہوں کہ تھوڑی لمبی صورتیں بھی پڑھا کریں، نماز بالخصوص نوافل میں ہوں۔ جماعت تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ حکم یہ ہے کہ مختصر کیا جائے، ظاہر ہے کہ ہر ایک کی حالت کو دیکھا جاتا ہے، بعض بیمار ہوتے ہیں، بعض ضعیف ہوتے ہیں، بعض لاغر ہوتے ہیں، بعض کمزور ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی سب کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ جو مستحب نمازیں ہیں اس میں آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ کے لمبی صورت پڑھیں، کوئی لمبی صورت پڑھیں، لمبی صورتیں، یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، لمبی صورتیں بھی پڑھیں، اسے کیف ہوتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ اسے ربع قرآن کا ثواب دیتا ہے، جس طرح یہ ہے نا 3 دفعہ اگر پڑھیں گے تو اللہ ختم قرآن کا ثواب دے گا۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ 4 پڑھیں گے تو اللہ آپ کو ختم قرآن کا ثواب دے گا، جن میں سے ایک مثلا سورہ زلزال ہے، سورہ زلزلہ بھی جس کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یار ماشاء اللہ اکثر کو یاد ہے کیا ہے یہ، ابھی ہم نے 1 دفعہ پڑھی ہے نا، تو اللہ اس کو کیا شمار کرتا ہے؟ گویا تم نے 1 ربع جو پورے قرآن کا ہے پڑھ دیا ہے۔ جی حضور کے بعد بھی ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ نصیحت کیجیے، حضور نے میں یہی سورہ پڑھی۔ جب پہنچا نا یہاں پہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کس میرے لیے بہت ہے، وہی شخص اسی سورہ سے ایک بہت بڑا فقیہ بن گیا۔ یعنی بعض اوقات ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک جملہ کافی ہوتا ہے انسان کی تربیت کے لیے، ضروری نہیں ہوتا میں مثلا میں نے کہا 50 منٹ، اب پتہ نہیں 50 منٹ ہوتا ہے یا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، باہر کے میں کوشش کروں گا صلوات پر محمد والے۔ ایک جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک جملہ، اب پتہ نہیں کس کو کیا چاہیے، وہ ممکن ہے کہ مولا حسین کے صدقے میں وہی جملہ اس کی پوری تربیت گاہ بن جائے انسان کا۔
یعنی یہ ہوتا ہے انسان کے لیے. یہ ہے کہ کیا فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھتا ہے اللہ اسے ثلث قرآن کا ثواب دیتا ہے. 2 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھتا ہے 2 ثلث قرآن کا ثواب دیتا ہے، یعنی 2/3. 3 دفعہ اگر سورہ قل هو اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. کتنا آسان بتا دیا، کتنا آسان دین ہے ہمارا، کتنا آسان دین ہے ہمارا. ہمارا دین مشکل نہیں ہے، ہم خود مشکل بناتے ہیں خواہ مخواہ کہ یہ جو سر سورہ بقرہ والے تھے نا جی کہتے تھے اچھا گائے اب کیسی ہونی چاہیے، اب اس کا رنگ تو یہ ہو گیا ہے، اب وہ اور کیسی ہونی چاہیے. تم کیا ایک سمپل سی گائے بھی اس وقت اگر تم ذبح کر دیتے تو اللہ اسے قبول کر لیتا تھا. ہم خود مشکل بناتے ہیں دین کے سلسلے. اللہ نے اس دین کو ہمیشہ سہل قرار دیا ہے، اور اسی وجہ سے میرے آقا فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے میں نے بتائی نہ ہو، کوئی چیز ایسی ہے کہ جو تمہیں جہنم سے دور رکھے میں نے تمہیں اس کا تعلیم نہ دی ہو. یعنی ایسا ہے دین ہمارا. تو فرمایا کہ مثل علی کا مثل، علی کی مثال جو ہے نا کا مثل قل هو اللہ احد. علی کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح سورہ قل هو اللہ. یعنی کیا مطلب ہے؟ جس طرح پورے قرآن میں سورہ قل هو اللہ کی کوئی مثال نہیں، پوری امت میں علی کی کوئی مثال نہیں. پوری قوم میں، پوری امت میں علی کی کوئی مثال نہیں ہے. علی کی کیسے مثال ہو سکتی ہے؟ علی کی مثال فقط اسی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا کہ علی کی مثال کیا ہے. علی کی مثال دیکھنی ہے تو دیکھو کہ علی مجھ سے ایسا ہے جس طرح انسان کا جسم اور انسان کی روح ہوتی ہے، اس طرح علی ہے میرے ساتھ. علی کی مثال مثلک یا علی، تیری مثال کیا ہے؟ اسی طرح ہے، یعنی روح کا روحی یا علی، جسم کا جسمی یا علی، دم کا دمی یا علی، جی لحم کا لحمی یا علی. ہر جگہ یا علی ہے. تم اگر یا علی اور لحاظ سے تو نہیں کہہ سکتے تو سنت سمجھ کے تو پڑھ لیا کرو یا علی. یا علی مشکل کشا علی، ہر مرض کی دعا علی، نعرہ حیدری علی. اس وجہ سے اس کے بعد کیا ہے؟ حدیث کنٹینیو ہے، بہت مفصل حدیث ہے، بہت مفصل. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو علی کا ذکر کرتا ہے زبان سے اللہ اسے پوری خلائق کے جو اعمال ہیں نا اس کا 1/3 کا اللہ اسے ثواب دیتا ہے. یہ حدیث وہ ہے، اسی حدیث کے ذیل میں جسے فرمایا نا کہ علی کی مثال کیا ہے؟ سورہ قل هو اللہ جیسی ہے. جس طرح سورہ قل هو اللہ کو اگر ایک دفعہ آدمی پڑھے تو ثلث قرآن کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر کوئی اپنی زبان سے علی علی کرے تو اللہ سارے خلائق کا اس کے اعمال کا 3 حصہ اسے ثواب دیتا ہے اگر کوئی زبان سے. اسی وجہ سے کیا ہے فرمایا کہ جو علی کا ذکر کرتا ہے نا اپنی زبان سے اللہ اس کے زبان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو میرے علی کا ذکر سنتا ہے اپنے کانوں سے اللہ کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو میرے علی کا ذکر لکھتا ہے جب تک لکھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی کیا ہے؟ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی. فرمایا کہ جو اپنی زبان کے ذریعے اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے علی کی حمایت کرتا ہے، علی کی سپورٹ کرتا ہے زبان کے ذریعے اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے. فرمایا کہ پورے خلائق میں سے جو 2/3 ہے نا لوگوں کے اعمال ثواب اللہ نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا ہے. ہاں بات سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ اتنا ثواب جو ہے نا پتہ نہیں ثواب نہ میں نے دینا ہے نہ آپ نے دینا ہے. جی وہ چاہے تو ذرے کو آفتاب بنا دے اور چاہے تو بوند کو دریا بنا دے، اس کے لیے کیا ہے؟ جی کہتے اتنا بڑا ثواب، ہاں اتنا بڑا ثواب ہے.
اس وجہ سے کہ بات کوئی ہارے کی تھوڑی ہو رہی ہے، بات ان کی ہو رہی ہے جن کی 1000 ثقلین کی عبادتوں میں بھاری ہے۔ حق علی نالے، علی حق نالے، جڑا حق نالے ادا بیڑا پارے، جڑا حق تو پھر ادھتے بے شمارے۔ نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ چونکہ یہ اللہ کے ہاں یہ تجارتیں نہیں ہوتی ہیں جس طرح ہم لوگ کرتے سوچتے رہتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ جب انسان خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، یہ آپ سارے کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ کس کی وجہ سے آئے ہیں؟ یہ ان والدین کا صدقہ ہے جنہوں نے لوریوں میں علی علی سکھایا ہے، ان کا صدقہ ہے۔ یہ انہیں بھی ثواب جا رہا ہے، مت سمجھو، یہ انہیں بھی ثواب جا رہا ہے، انہیں بھی جس نے سکھایا ہے انہیں بھی ثواب جا رہا ہے، انہیں بھی جس نے سکھایا ہے انہیں بھی ثواب جا رہا ہے۔ اس وجہ سے مثلا میں اگر مجلس پڑھ رہا ہوں تو مجھے جو میرے استاد ہیں، میں اگر اپنی وہ بتاؤں اسی جو علمی شجرہ ہے تو چند کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام تک چلا جائے گا۔ چند کے بعد جو ہے نا مثلا جو ہے نا وہ آغا ناصر مکارم شیرازی، ہم ان کے شاگرد، وہ ان کے شاگرد، وہ ان کے شاگرد، اب چند ایک جو ہے نا اس میں چلے جانے کے بعد سب چھٹے آقا تک چلے جاتے ہیں۔ اب جو میں بول رہا ہوں وہ سارے میرے چھٹے آقا کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے یہاں اس طرح چل رہا ہے، یہ سلسلہ الہی یہ ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تب بھی بس یہی ہوتا ہے ہم لوگوں میں ساری دعا سکڑ کے ہماری جیب میں آ جائے۔ ہمیں اس طرح نہیں کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو فرمایا 40 مومنین کا نام لے لو، دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ اللہ نے بخل سے ہمیں نکالا ہے، سخاوت کی طرف لے کے آئے۔ اس وجہ فرمایا کہ جو شخص، حدیث کو مکمل کروں تاکہ مجھے چند ایک باتیں اور بھی کرنی ہیں، جو شخص میرے علی کی حمایت کرتا ہے زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، جان کے ذریعے، دل و جان کے ذریعے، جو علی کی مدد کرتا ہے، ہم ادھر سے کہتے ہیں نا یا علی مدد، تو ادھر سے میرے مولا کہتے ہیں کہ میری بھی اس دین کے سلسلے میں کرو مدد۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ جو ہم چلاتے رہتے ہیں بعض اوقات، ون وے نہیں ہے، یہ ڈیول کیریج وے ہے، یہ ڈیول کیریج وے۔ اگر ہم اپنے مولا کو پہچانتے ہیں نا تو مولا بھی اپنے غلام کو جانتے ہیں، جی ایسی بات ہے۔ فرمایا کہ جو شخص زبان سے، اعضاء جوارح سے، دل و جان سے میرے علی کی حمایت کرتا ہے، اللہ اسے کل خلائق کے اعمال کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یہ ہے۔ اس وجہ سے وجہ اس کی صاف ظاہر ہے، یعنی اللہ نے یہ جتنا بھی اجر رکھا ہے اس وجہ سے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے یہ سارا نظام جن کے صدقے میں اللہ نے بنایا، یہ وہ ہیں۔ ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء۔ اللہ نے ان کے صدقے ہم نے سب کچھ ان سے سیکھا ہے، ان سے سیکھا ہے ہم نے، انہوں نے ہمیں دین بتایا ہے۔ یہی چیز ہے دین کہ جس معنی بھی آپ لے لیں، جس معنی میں بھی آپ دین لے لیں، دین بمعنی قیامت لے لیں، دین بمعنی جزا لے لیں، دین بمعنی سزا لے لیں، دین بمعنی بدلہ لے لیں، دین بمعنی احکام لے لیں، جس معنی کو وہ معنی بنتا ہی نہیں ہے توحید کے بغیر۔ یاد رکھو ہمیشہ، توحید اصل الاساس ہے، اصل الاساس ہے۔ اسی وجہ سے میرے آقا کا پہلا خطبہ جو نہج البلاغہ کا ہے
اس میں فرماتے ہیں کہ اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال تصدیق بہ التوحید وکمال توحیدہ نفی الصفات عنہ ومن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزہ ومن جزہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد ادہ. یہ ہے توحید علی والی، یہ توحید ہے. 5 منٹ ہم لوگ نہیں نکالتے ہیں کہ ہم نہج البلاغہ پڑھیں، ہم نہیں نکالتے. 5 منٹ ہم نہیں نکالتے ہیں کہ قرآن پڑھیں. 5 منٹ ہم نہیں نکالتے ہیں کہ ہم صحیفہ سجادیہ پڑھیں. باقیوں سے سوال ہو یا نہ ہو، لیکن ہم سے ضرور یہ سوال ہوگا. یہ بڑے بڑے جو خزانے اللہ نے ہمیں عنایت فرمائے. یہ پہلا خطبہ ہے جو میں نے پڑھا ہے، پہلا خطبہ ہے جو توحید کا شاہکار خطبہ ہے. پورے قرآن میں اور پورے نہج البلاغہ میں، پورے نہج البلاغہ کی جو جان ہے نا خطبہ، یہ پہلا خطبہ ہے. یعنی اس کو آپ فاتحۃ نہج البلاغہ کہہ سکتے ہیں. جس طرح پورے قرآن کی جان کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. یعنی کیا مطلب ہے پورے قرآن کی؟ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی ہیں. 104 کتابوں کا خلاصہ اللہ نے 4 کتابوں میں کیا ہے. 4 کتابوں کون کون سی ہیں؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے. اور 4 کتابوں کا خلاصہ پھر قرآن میں کر دیا. 4 کا خلاصہ خود قرآن میں کر دیا. قرآن کا خلاصہ پھر سورہ یاسین میں کر دیا. سورہ یاسین کا خلاصہ پھر سورہ فاتحہ میں کر دیا. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کر دیا ہے. اور بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ میں کر دیا ہے. اور فرمایا انا نقطۃ تحت البا، اس با کے نیچے جو نقطہ ہے میں علی ہوں. علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے. علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. نعرہ حیدری محمد وآل محمد بلند الصلوات. اسی طرح پورے نہج البلاغہ کا جو خلاصہ ہے یہ پہلا خطبہ ہے. اسے خطبہ توحیدیہ کہتے ہیں. اسی کو خطبہ توحیدیہ. یعنی کیا ہے کہ ابتدا میں وہی شان ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں تو اشرے چاہیے گفتگو کے لیے کہ جس میں میرے مولا ابتدا میں ثناء پروردگار اور حمد باری تعالی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارض اول الدین معرفتہ. اول الدین معرفتہ. دین کی جو اساس ہے نا، دین کی بنیاد، دین کی بنیاد کیا ہے؟ اول الدین معرفتہ، اللہ کی معرفت. یہ دین کی ابتدا ہے. جس کی جیسے اللہ کی معرفت نہیں اسے رسول کی کیا معرفت ہوگی؟ اور جیسے رسول کی معرفت نہیں اسے علی کی کیا معرفت ہوگی؟ یہ چیز بہت سمجھنے کی ہے، ہمیں سمجھنے کی ہے، جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. دین کی بنیاد کیا ہے؟ اصل و الاساس کیا ہے دین کی؟ دین کی اصل کیا ہے؟ دین کی بنیاد توحید ہے. معرفت وہ بھی نہیں ہے فقط علم. علم نہیں چاہیے توحید کے سلسلے میں، نہیں، علم نہیں چاہیے. معرفت، علم جاننے کی منزل ہے، معرفت پہچاننے کی منزل ہے. علم نہیں فقط علم کیا ہوتا ہے. علم بہت ساروں کو ہوتا ہے، بہت ساروں کو ہوتا ہے، لیکن معرفت نہیں ہوتی اس میں. آپ بہت ساروں کو جانتے ہیں، جی بہت ساروں کو آپ جانتے ہیں، لیکن بہت ساروں کو آپ نہیں پہچانتے. جانتے ہیں آپ، پہچانتے نہیں ہیں. کیا چیز ہے یہ؟ اول الدین معرفتہ. دین کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ معرفت پروردگار ہے. یعنی علم، میں آپ کو اس کی اگر مثال دے دوں گا تو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے.
مثالیں دینی پڑی رہی ہیں، آج مجھے کافی مثالیں دی ہیں آپ کو۔ محمد وال محمد بلند السلام۔ علم کی جو بنیاد، یعنی کیا ہے علم؟ علم فقط علم کے ساتھ سودا نہیں ہے، علم بہت ساروں کے پاس ہوتا ہے، اور شیطان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ سب سے زیادہ علم جو ہے نا ہر نبی کے ساتھ رہا ہے، چکر دیتا رہا ہے، چکر ادھر چکر ادھر چکر، آپ بھی چکر دے رہے ہیں۔ دوسروں کو چکر نہیں دیتا ہے، فقط علی والوں کو چکر دیتا ہے، دوسرے تو خود اس کے اپنے ساتھی ہیں، اب ان کو کیا کرنا ہے چکر دے کے؟ کیا کرنا ہے اس میں؟ اب شیطان ٹائم ضائع نہیں کرتا ہے، ہاں وہ اپنی پارٹی ہے، اس کو کیا کرنا ہے باقیوں کو؟ ٹائم ضائع کرتے رہے اپنا، وہ ٹائم ضائع نہیں کرتا ہے۔ شیطان نے صاف صاف کہا ہے، جہاں صاف صاف اس نے کہا ہے کہ میں تیری صراط پہ بیٹھ جاؤں گا، اور صراط کا نام ہی علی ہے۔ نحن صراط المستقیم، ہم صراط مستقیم۔ اس وجہ سے باقیوں کو کیا ہے، وہ ٹائم ضائع کرنا، اس نے ٹائم ویسٹر نہیں ہے، وہ ٹائم ضائع نہیں کرتا ہے وہ شیطان، وہ از ویری کلیور، اسے سب کا علم ہے، سب کا علم، لیکن اس کے پاس معرفت نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے، یہ جو یورپ میں ویسٹرن کنٹریز میں بڑے بڑے پروفیسر ہیں، ان کے علم ان کے پاس نہیں ہے، بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، بہت بڑا علم ہوتا ہے ان کے پاس، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں بعض اوقات بعض پروفیسر سے بحث کرتا تھا، مجھے بڑا اچھا، میں نے کہا کاش یہ ادھر ہی آ جاتا، یعنی معرفت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، ہر ایک کے دل کو اللہ اس میں تابانی پیدا نہیں کرتا ہے، اللہ ہر ایک کے دل کو نورانی نہیں کرتا ہے۔ جو میں نے مثال کیا، میں مثال دے رہا ہوں ابھی۔ علم بہت سارے پاس، جو غدیر میں تھے، علم ان کا اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بلند الصلوات۔ علم کے جہاں تک میدان ہے وہ ہم سے آگے، اس وجہ سے کہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن معرفت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ علم کے میدان میں وہ ہم سے آگے، ہم نے بغیر دیکھے ہوئے علی کو مانا ہے، اس وجہ سے کہ نبی نے علی کے بارے میں کہا ہے۔ جب نبی نے کہا نا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، انا مولا کل مؤمن و مومنہ، میں ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ علم کا سلسلہ نہیں، معرفت کے بعد بھی منزل آتی ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہی چیز آپ توحید کے سلسلے میں جو کیا فرماتے ہیں، اول دین معرفت، معرفت سیکھو پیغام اللہ کے بارے میں، معرفت ہونی چاہیے، تمہاری پہچان ہونی چاہیے اس کی۔ ایک جوان سوال کرتا ہے میرے آقا، چھٹے آقا سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، what is the evidence of the existence of God؟ کیا ہے خدا کے وجود کے اوپر کیا دلیل؟ جوان ہے اب کیا ہے؟ اس وجہ سے جوان سوال کرو کو صحیح جواب دے دو، لڑائی جھڑائی کے کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، نہیں کہ ان کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے۔ آپ ڈانٹیں گے تب بھی وہ سوال کرے گا، بعد میں بھی کرے گا، وہ کبھی نہیں جان چھوڑا آپ کی۔ وجود پروردگار کے اوپر the existence of اللہ سبحانہ و تعالی، خدا کے وجود کے اوپر کیا دلیل ہے؟ کتنا دیکھو خوبصورت، سو سمپل، فرماتے ہیں تمہارا خود وجود، خدا کے وجود کے اوپر کیا دلیل ہے؟ فرمایا تمہارا خود وجود۔ کہا وہ کیسے؟ حیران ہو گیا۔ فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا جس نے تجھے بنایا وہ تجھ جیسا ہے؟ کہا نہیں۔
وہاں فرمایا جہاں پہ سلسلے کی منتہا ہوتی ہے وہی خدا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، دیٹ از ویری پن پوائنٹ، جس کو کہتے ہیں ہر معرفت کی بنیاد کا آغاز خالقیت سے ہوتا ہے۔ انسان اگر سمجھ جائے نا کہ میرا خالق ہے، میرا خالق ہے، میرا خالق ہے، ایک آپ کو پین دیتا ہے تو آپ اس کو تھینک یو کرتے ہیں 20 دفعہ، کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ جی تھینک یو کرتے ہیں۔ انسان ہے تو تھینک یو کرتا ہے، انسان اگر ہے نا تو وہ تھینک یو کرتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان سمجھتا ہے کہ محسن کا شکریہ ادا کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ جی اس وجہ سے ہر ایک انسان، ہم بعض کو شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، شکایتیں شروع کرتے ہیں، چونکہ کل میں اس کو تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ہم کتنا اللہ نے ہم پہ احسانات کیے، کتنے احسانات کیے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اقتصادیات اگر ہماری خراب ہو جاتی ہے، اکنامکس ہماری خراب ہو جاتی ہیں، ہمارا جو ہے وہ اقتصادی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے ہیں، اس کے بعد ہم شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اس اللہ کو، جبکہ یہ ملینز کے حساب سے یہ چیزیں اٹھا کے چل رہا ہے۔ ان آنکھوں کی کیا قیمت ہے؟ آپ حساب لگائیں ذرا مجھے۔ سوچا ہے ہم نے کبھی؟ سوچا ہے کہ یہ جو اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اس کی کیا قیمت کیا ہے؟ جن کی آنکھیں خراب ہیں ان سے پوچھو، وہ جب سودا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کتنی قیمت، کتنے ملینز ڈالرز ان کی قیمت ہے ان کی، پھر بھی پتہ نہیں یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اصل ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے۔ جی یعنی کیا ہے؟ اتنی اس کی آنکھوں کی۔ یہ زبان ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ سوچیں، ہم سوچتے نہیں ہیں نا، پرابلم ہم لوگوں کا یہی ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہم یہی سوچ کے اگر آج رات ہم چلے جائیں اور یہی سوچیں، فقط اور کچھ نہیں اس مجلس میں، یہی لے لیں، باقی آپ سارا بھلا دیں، یہی لے لیں۔ یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے زبان دی ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے بینائی دی ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے شنوائی دی ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ جو سن نہیں سکتے ان سے پوچھو نا، یہ جو شنوائی ہے اس کی کتنی قیمت ہے؟ دل ہے، دل کیا قیمت ہے اس کی؟ دل کی کتنے ملین ڈالر کا ہے؟ یہ جو ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں ان سے پوچھو نا کتنا ہے۔ انسان کے گردے ہیں، یہ کڈنیز ہیں، ان کی کتنی قیمت ہے؟ امریکہ میں میرے خیال میں 9 لاکھ ڈالر، 9 لاکھ از اباؤٹ ملین۔ جی بعض جگہ پہ مثلا کینیڈا میں ہیں جو 6-7 لاکھ ڈالر۔ یعنی یہ جو یہاں کا کاروبار ہے اس میں میں نہیں جا رہا ہوں، میں ویسے میں تو مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ جی ایک ملین کی ایک چیز اللہ نے ہمیں دی، اور ہم اٹھا کے کئی جو ہے نا وہ بلین کی چیزیں جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ جناب حضرت انسان جا رہا ہے، اور ایک چھوٹا سا مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے اس نے اللہ پہ شکایت شروع کر دی۔ کتنی بڑی ناانصافی ہے، کتنی بڑی ناانصافی ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ایک نے آپ کو ساری ہستی دے دی ہے۔ اتزعم انک اجر، میرے مولا فرماتے ہیں، میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر فی کنت والعالم الاکبر، تم یہ سمجھتے کہ چھوٹی سی مخلوق ہو، اللہ نے ساری کائنات کا نظام تیرے اندر فٹ کر دیا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اول دین معرف، سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں دی ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں دی ہے وہ نعمت ولایت دی ہے۔ وہ ہے نا سورہ تکاثر میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وہ سارے جب ہم کھاتے ہیں نا جب، تو پھر تو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی ہم نماز پڑھتے ہوئے یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ زندگی کی آخری نماز، لیکن کھانا کھاتے ہوئے باہر کا ہم ٹھیک ٹھاک طریقے سے
تو کسی نے کہا کہ آرام سے سنبھل کے کھاؤ، اس کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ سارے کھا رہے تھے ماشاءاللہ، ٹیم پوری بنی ہوئی تھی اور کھا رہے تھے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ تو میرے مولا چھٹے آقا موجود تھے، فرمایا کہ ان کھانے پینے کا سوال نہیں ہے، میرے جد علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ نہیں ہے یہ جو پلیٹیں اتنی کھائی ہیں تو اس کے بارے میں نہیں، خدا تھوڑی ایسے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، کتنی پلیٹیں کھائی ہیں تو کتنے بریانی کھائی ہے تو کتنے چاول کھائے ہیں تو کتنے بھی کھائے، نہیں۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ان نعمتوں کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ نعمت ولایت علی ہے، ولایت اہل بیت ہے۔ یعنی یہ ہے اللہ نے ان کے صدقے میں ہمیں دین دیا ہے، ایمان دیا ہے، اور اس نعمتوں میں سے ایک نعمت کربلا ہے۔ اللہ نے یہ بہت بڑی ہمیں نعمت دی ہے۔ ہم آتے ہیں کربلا والوں کے اور آ کے یہاں پہ جب ان کا نام لیتے ہیں تو اللہ اس نعمت، یہ نعمت اس کو شکرانا چاہیے۔ ہم آ کر یہی کہتے ہیں کس کس نعمت اور کیا کیا نعمت، میں کیا آپ کو بتاؤں کہ ان نعمتوں کو کس طرح ان پہ ظلم ہوا اور کس طرح ان پہ ستم ہوا۔ اتنے نعمتیں جن کے بارے میں اللہ نے آئے تطہیر کو بھیجا، آئے مباہلہ کو بھیجا، سورہ کوثر کو بھیجا، سورہ حل عطا کو بھیجا، اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن آج میں دیکھو نا کہ پورے کربلا میں خوشبو آ رہی ہے، مجھے یہ مصائب تو میں نے ایک حصہ حضرت آیت اللہ باقر حکیم سے میں نے سنا تھا کہ 2 شہید ایسے ہیں کہ جن کے رخساروں پہ امام نے اپنے رخسار رکھے ہیں۔ ایک وہ تھے جون غلام اور ایک علی اکبر تھے۔ یہ بتانے کے لیے تھا کہ جس طرح میں اکبر کو چاہتا ہوں اسی طرح میرا جو جون غلام جو کہتا ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، میرا خون کالا ہے، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، پتہ نہیں مولا کے حضور قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے مولا فرماتے ہیں جون تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں حبشی ہوں، میں سیاہ فام ہوں۔ فرمایا جسم سے بو آتی ہے۔ فرمایا کربلا کی تاریخ میں، کربلا کے میدان میں اگر کوئی خوشبو آئے گی تو تیرے جسم سے آئے گی۔ یہ عطاؤں کا مرکز ہے نا، پورا کربلا مہک رہا ہے۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے، انہیں پتہ چلا کہ جن سے ہم نے وعدہ کیا تھا وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ آنے لگے تو جوانوں نے کہا ہم بھی آئیں گے، اس وجہ سے کہ ہم نے بھی اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا۔ خواتین نے کہا ہم بھی آئیں گی، ہم نے بھی اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا، اس وجہ سے کہ مولا نے ہمیں کہا تھا اگر آپ کے جوان حکومت وقت کے خوف سے نہ آ جائے تو تم اس طرح کرنا، پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ آئے اس کے بعد بچوں نے کہا ہم بھی جائیں گے، بچوں نے بھی کہا ہم نے بھی اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا۔ مولا نے تو کہا تھا نا کہ جب آپ کے والدین حکومت وقت کے خوف سے نہ آ سکے تو تم کھیل کے بہانے آ جانا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ ہائے سارے آ گئے، جوان آ گئے، خواتین آ گئی، بچے آ گئے۔ اب کیا پتہ چلے کس طرح تدفین کرنی ہے؟ لاش کی تو شناختی نہیں ہو رہی ہے، سر جب بدن میں نہیں ہے تو کس طرح پتہ چلے کہ یہ کس کی لاش ہے؟ سارے کے سارے پریشان کھڑے۔ ایسے میں کیا ہوا، ایک سوار کوفہ کی طرف آ رہا ہے، کہہ رہے پریشان نہ ہو جانا، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کس کی لاش ہے۔ جوان جب آتا ہے نا تو ہتھ کڑیاں کھلتی ہیں، پاؤں سے بیڑیاں کھلتی ہیں، فرماتے ہیں آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ مسلم ابن اوسجہ کی لاش ہے، اسے اٹھا لو، یہ حبیب ابن وزاہر کی لاش ہے، یہ اور کی لاش ہے۔ یہ ساری لاشوں کے تعارف کرتے کرتے ایک جگہ پہ ایک دفعہ
سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا ایک دفعہ جب قبیلے بنی اسد نے پوچھا یہ کس کی لاش ہے، کہا تمہیں پتہ نہیں، یہ ہم شکل پیغمبر کی لاش ہے۔ ہائے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک پتھروں کا ڈھیر ہے جہاں پہ ٹوٹے ہوئے نیزے پڑے ہیں، آنے والے نے ایک دفعہ چیخ بلند کی اور وہیں پہ غش کھا کے گر گئے۔ کافی دیر کے بعد آئے قبیلے بنی اسد کے لوگ پریشان، جب افاقہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں آنے والے بس اتنا بتا دئیے کس کی، اور دوسرا یہ بتا دو تم خود کون ہو۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں الذی قتلوا عطشانا، جسے 3 دن کا تشنا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے میرے مولا نے کیا کیا تھا، جب قبر تیار ہو گئی نا تو اپنی انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھ دیا، ھذا قبر ابی، یہ میرے بابا کی قبر ہے، الذی قتلوا عطشانا، جسے 3 دن کا تشنا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہائے اس کے بعد جب جانے لگے فرمایا نہیں ابھی نہیں، ایک فرات کے کنارے بھی ایک لاش ہے، ایک چٹائی کو لیا گیا، اب لایا گیا لاش کو، ہائے اس کے بعد قبر میں اتارا گیا۔ میرے مولا نے فرمایا سارے قبیلے بنی اسد سے تم دور ہٹ جاؤ، دور چلے جاؤ، جب تک میں تمہیں بلاؤں نہیں تم نہیں آنا۔ کافی جب دیر گزر گئی نا تو قبیلے بنی اسد کا سردار پریشان، ایک دفعہ آیا نا قریب اس قبر کے، ایک عجیب سا منظر دیکھا، میرے مولا کا سر اپنے چچا کے سینے پر ہے، ہم بس ایک جملہ کہتے جاتے ہیں او میرے غیور چچا، آپ تو آرام سے سو رہے ہیں، آپ آئے اپنی بہنوں کو دیکھے ان کے سر پہ جان۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔